السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام، استغفار، ذکر و اذکار، یعنی کہ بے شمار عبادات، ذکر و اذکار اور نوافل وغیرہ پڑھتا ہے، اور ہر عبادت کے بعد ضرور اللہ رب العزت سے دعا مانگی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے اس امید کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تاکہ ہماری پریشانیاں، دکھ، درد اور حاجات، ہماری امیدیں بر آئیں اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، الگ الگ طریقے کے دل میں خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتلاؤں گا کہ دعا کے اندر اللہ رب العزت سے کیا چیز ہمیں مانگنی چاہیے۔ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو ضرور مانگنی چاہیے۔ اگر بندہ اس ایک چیز کو مانگ لے اور باقی کچھ نہ مانگے تو بھی اللہ رب العزت اس کو سب کچھ عطا کر دے گا جو اس کی زندگی میں بہتر ہوں گی، اس کے حق میں اچھی ہوں گی۔ اور اگر ایک بندہ یا کوئی بھی اللہ کی بندی اس ایک چیز کو نہ مانگے، باقی دنیا کی ساری چیزیں مانگ لے تو بھی اس کی دعائیں ادھوری رہ سکتی ہیں۔ تو وہ چیز کیا ہے وہ بتلاؤں گا۔ اس کے بعد دعائیں قبول ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامات ہیں، ہم کیسے جانیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کون سی باتیں نظر آنی چاہیے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری دعا، ہماری التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، میں بات کو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں مانگنا چاہیے لازمی طور پر وہ ہے عافیت۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہم ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے کہیں، اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت والا پیسہ، ہمیں عافیت والی مالداری، ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ہم اللہ سے عافیت ضرور مانگیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے، یعنی اللہ سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے عافیت مانگیں، میرے بندے مجھ سے خوشیاں مانگیں، میرے بندے مجھ سے اچھائی کا سوال کریں، میرے بندے میری طرف سے رحمت کا اور میری رضا کا سوال کریں۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے عافیت طلب کریں۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں جب بھی ہم دعا کریں تو عافیت اللہ رب العزت سے ضرور مانگیں۔ اب عافیت کسے کہتے ہیں یہ سنتے جائیے، اس کے بعد میں دعا قبول ہونے کی نشانیاں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عافیت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندے کا حق میں جتنی بھی چیزیں اس کے حق میں بہتر ہوں گی وہ ساری چیزوں کا مل جانا، اور آخرت میں جو اس کے حق میں بہتر ہوگی اس چیز کا مل جانا، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے اچھی طرح جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ اس بندے کو اب کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے گا جب ہم عافیت کا سوال کریں گے۔ تو ہم عافیت ضرور مانگا کریں۔ اسی طرح دعائیں قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے، دعائیں قبول ہونے کی نشانی میں آپ کو 3 بتلاؤں گا، 3 نشانیاں اور بہت اہم نشانی ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سنتے رہیے۔ پہلی نشانی یہ ہے دعا قبول ہونے کی کہ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر آپ نے اپنی عبادت کو ختم کر دیا، لیکن آپ کا دل پھر بھی کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ پھر دعائیں مانگنے لگتے ہیں، دل کے اندر دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کچھ دیر دعائیں مانگتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، پھر آپ کا دل یہ اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ تو اس طرح کی کیفیت اگر دل میں پیدا ہو کہ بار بار دعا کرنے کا جی آپ کا کرے اور بار بار آپ کو دعا کرنے کی توفیق مل جائے، تو یہ بار بار دعا کی توفیق ملنا یہ دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا دعا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو
پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب بار بار دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بار بار دعا کا خیال اور بار بار دعا کرنے کا من کرنا، جی کرنا، اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جانا کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور اس موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے مکمل اخلاص للہیت کے ساتھ لمبی سے لمبی دعائیں مانگیں اور خوب مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی نشانی ہو گئی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ قبولیت کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ رب العزت میری اس حاجت کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے میں جو بھی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ ایک ایمان والے کی دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، جبکہ دل کے اندر یقین ہو، مکمل یقین اور اطمینان کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ مانگیں، للہیت کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ مانگیں، اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور اور انتہائی ضرورت مند، حاجت مند بنا کر اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ میں بہت کمزور بندہ ہوں، بیٹیاں کہیں، بہنیں کہیں کہ میں بہت کمزور بندی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بالکل اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر کے، اپنے آپ کو لاچار، بالکل مفلس، بالکل محتاج ظاہر کر کے، اللہ میں بہت کمزور بندہ ہوں، میں بہت کمزور بندی ہوں، اس طرح سے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اخلاص کے ساتھ، اے اللہ میں تو تیرے ہی در سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے ہی سوال کرتی ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری ضرورت کو پورا کر سکے، اے اللہ آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہی دے سکتے ہیں اور آپ ہی دیں گے، کیونکہ آپ میرے رب ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، آپ نے مجھے والدین دیے ہیں، آپ نے مجھے کسی کی بیٹی بنایا ہے، آپ ہی نے مجھے کسی کا بیٹا بنایا ہے، آپ ہی نے مجھے رشتہ دار اور کنبہ اور یہ دنیا دی ہے، آپ ہی نے میری ضرورت کے لیے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، اے اللہ آپ ہی ہیں جو میری حاجت کو، اس حاجت کو، اس طلب کو بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اس طرح جب آپ مانگیں گے اور اخلاص کے ساتھ مانگنا آپ کو نصیب ہو جائے اور یہ کیفیت آپ کے دل میں ہو تو پھر آپ سمجھ جانا کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ رہی ہیں، کیونکہ وہ اللہ جو ہمیں کھانے کو دے، پینے کو دے، پہننے کو دے، اوڑھنے کو دے، ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرے اور ہمیں بے شمار رشتہ دار، ناز و نعمتوں والی زندگی عطا کرے، کیا وہ ایک اللہ ہمیں اپنے من کی چیز جو ہم مانگ رہے ہیں مانگنے پر بھی نہیں عطا کرے گا؟ بغیر مانگے دنیا بھر کی چیزیں مل رہی ہیں، تو اپنے رب سے مکمل یقین اطمینان کے ساتھ ہم مانگے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور جو مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ ان پر قبولیت کی مہر ضرور لگائے گا۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔